اللہ روزے میں دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے کہنے پر جو چیزیں حلال ہیں ان کو بھی چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا۔ تو جب اس نے ان کو چھوڑ دیا تو پھر حرام کیوں نہیں چھوڑے گا؟ اور جس نے روزے میں حرام بھی نہیں چھوڑا، غیبت بھی نہیں چھوڑی، جھوٹ بھی نہیں چھوڑا، لوگوں کو اذیت دینا بھی نہیں چھوڑا، تلخ رویے ترک نہیں کیے، گالی گلوچ بھی نہیں چھوڑی، رشوت لینا دینا ترک نہیں کی، تو پھر وہ بھوک اور پیاس کاٹ رہا ہے، وہ اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کر رہا۔ وہ کہتا ہے میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ حلال چھوڑے، پر یہ تو حرام کو بھی نہیں چھوڑنے کے لیے تیار۔ پھر وہ روزہ ہی نہیں، ماہ رمضان گزر جاتا ہے لیکن ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں کہ روزہ تو 1 مہینے کی ٹریننگ ہے۔ 1 مہینے کی ٹریننگ کے بعد عیب جھڑ جانے چاہیے، ہمارے گناہ جھڑ جانے چاہیے، ہمارا اندر تقویٰ کے نور سے مالا مال ہو جانا چاہیے، لیکن ہم نے مشق کی ہی نہیں، ہم کامچور رہے۔ تو پھر نتیجہ کیا ہوا کہ جہاں کھڑے تھے وہیں رہے۔ روزے کا مقصد اتقاء کو پیدا کرنا، اور جو کام اللہ کو ناپسند ہو اسے ترک کرنے کا نام روزہ ہے۔ اگر ایسا کام سرزد ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنے تو فوراً توبہ کی جائے، ایسے عبور بجا لائے جائیں جو اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ بن جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تو جہاں بھی رہے اللہ سے ڈرتا رہے، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، مسجد میں ہو، بازار میں ہو، تنہائی میں ہو، ہجوم میں ہو، اللہ سے ڈرتا رہے۔ پھر فرمایا، اگر کوئی گناہ تم سے سرزد ہو جائے تو فوراً نیکی کرو، اور وہی نیکی تمہارے گناہ کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ تو نیکی کرنے کے بعد، تقویٰ اختیار کرنے کے بعد، تیسری بات جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا حکیم کون ہو سکتا ہے؟ میرے ماں باپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ تھوڑی سی نیکی کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں۔ قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے، سب سے زیادہ وزن جس عمل کا ہوگا وہ حسن خلق ہے، جو پلڑے کو جھکا دے گا۔ تو کبھی اپنے رویوں کو کھردرا نہ ہونے دے، ہمیں تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اور رمضان المبارک موسم ہے تقویٰ کے اصول کا، زندگی ثمربار ہوتی ہے، تقویٰ کا پھل لگتا ہے۔ روزہ تقوی کی نشست کا ذریعہ ہے، روزہ اتقاء پیدا کرتا ہے۔ ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ان دنوں ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوا یا نہیں ہوا۔ اپنے اندر ہی اندر ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ ہم نے بھوک کاٹی، پیاس گوارا کی ہے، رات کو تراویح بھی پڑھتے ہیں، تو کیا کچھ فرق پڑا؟ کچھ نور نصیب ہوا؟ اگر ہوا ہے تو کوشش کیجیے ہمیں باقی دنوں میں نور نصیب ہو، اتقاء کے اجالے حقیقت میں ہم پالیں۔ اگر ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں اور کوئی فرق نہیں پڑا، بھوک اور پیاس کاٹنے کے بعد ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا پیچھے مڑ کے کہ ہمارے روزے بے روح اور بے نور کیوں ہیں۔